من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، آج ماہ صفر المظفر کی 30 تاریخ ہے اور آج سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ماہ ربیع الاول شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں سے اہل بیت اطہار کے ایک عظیم چشم و چراغ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر کسی کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، اور فرمایا میرا نسب جو ہے یہ حضرت خاتون جنت کی اولاد سے جاری ہوگا. حضور کا خاندان، حضور کا نسب، یہ اولاد فاطمہ سے اس کا آغاز ہوا. حضرت سیدۃ النساء کے نور نظر لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یہ دو وہ جلیل القدر شخصیات ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو ہے وہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ ہر کسی کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، اور حضور کا نسب اور حضور کی نسل پاک سیدہ زہرا پاک سے جاری ہوئی۔ اس خاندان اہل بیت اطہار کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے اہل بیت سے، گھر والوں سے ہر قسم کی آلائش آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ نے صرف یہی ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی نجاست، آلائش، آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اور تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، ایسے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار فرمایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں سے حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ چار شخصیات جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت برسے اور وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسے عمل کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس آیہ مقدسہ کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مناظرہ نہیں بلکہ مباہلہ کرو، اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے آپ اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، میں بھی خود آتا ہوں، تم بھی خود آؤ، عورتوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، بیٹوں کو بھی لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں نَدْعُو أَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جھوٹا جو ہے اس پر لعنت برسے، حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت مبالہ جب نازل ہوئی تو اس موقع پر ہوئی کہ حضور نے کن کو ساتھ لیا اور کن کو لے کر گئے۔ حضور نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ تو حضور نے حضرت سیدہ خاتون جنت کو بلایا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، سیدنا امام حسین کو بلایا، حضرت مولا علی کو بلایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں
اپنی آغوش میں، اپنی معیت و رفاقت میں لیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے، حضور کے دائیں بائیں حسنین کریمین تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بالکل عقب میں حضرت زہرا پاک تھی، اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور جب مبالغہ کرنے کے لیے نکلے تو قابل توجہ یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تو حضور کن کو لے کے گئے؟ حسنین کریمین کو لے کے گئے۔ تو احادیث میں کثرت سے ایسی احادیث ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کبھی بھی نواسہ کہہ کے نہیں بلایا۔ جہاں بھی آتا ہے تو حضور نے ابنی کا لفظ بولا، ابنایا کا لفظ بولا۔ اگر حسین پاک اکیلے ہوتے تو حضور فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، حسین اکیلے ہوتے حضور فرماتے میرا بیٹا ہے، اور جب دونوں اکٹھے ہوتے تو حضور فرماتے ابنایا، یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور جب آیت مبالغہ جو ہے اس میں غور کریں نا، ابنا انا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تو حضور حسنین کو ساتھ لے کے گئے۔ نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ تو حضور کس مقدس خاتون کو ساتھ لے کے گئے تھے؟ وہ حضرت زہرا پاک تھی۔ انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ تو حضور خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور حضرت مولا علی حضور کی معیت میں تھے۔ نجران کے عیسائیوں نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ساتھ حسنین کریمین ہیں، زہرا ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو جو ان عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، بڑا پیشوا تھا، اس نے کہا کہ اپنے تمام حواریوں عیسائیوں سے کہا، اور چھوٹے چھوٹے پادریوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی ان کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نہ نکلنا، کبھی نہ نکلنا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تم ان سے مرعوب ہو گئے ہو، یا اصل میں معاملہ کیا ہے کہ تم ان کے مقابلے سے ہمیں روک رہے ہو کہ مباہلے کے لیے ہم نہ نکلیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو شخصیات آ رہی ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مباہلے میں دعا کر دی کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج اور اس پر اپنا قہر نازل فرما، تو جب انہوں نے دعا مانگ دی، ان کے ہاتھ اٹھ گئے، تو قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جسے آیت مبالغہ کہتے ہیں۔ حضرات، اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی جو حدیث شریف کی تمام کتابوں میں وہ حدیث شریف موجود ہے۔ قرآن مجید میں تو اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اس سے حضور کی ازواج مطہرات بھی مراد ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، مگر یہ ہستیاں جو تھیں یہ اس وقت 5 ہستیاں تھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام، حضرت مولا علی، حضرت زہرا، حضرت سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن، یہ 5 ہستیاں تھیں۔ حضور نے انہیں اپنی آغوش میں لیا اور اپنی کمبل کے نیچے، چادر کے نیچے حضور نے لے کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اور اے اللہ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرات، اس تمہیدی گفتگو کے بعد آج کے خطاب جمعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا۔
ان پانچوں ہستیوں پر گفتگو اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں محرم شریف کے مہینے میں، مگر آپ سوچتے ہوں گے کہ آج تو ربیع الاول کا چاند نظر آ رہا ہے، تو اس موضوع کا انتخاب آج کے خطاب جمعہ میں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ خدا ہی جانتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا۔ ان کے وصال کی جو تاریخیں ہیں، ایک روایت کے مطابق آج سفر کی کیا تاریخ ہے؟ 30 سفر ہے آج، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن 28 سفر ہے، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول آپ کی شہادت کا دن ہے، اور تیسری روایت ہے 11 ربیع الاول شریف کی کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا یہ دن ہے۔ لیکن علماء محققین، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے جو تحقیق کا حق ادا کیا، تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ 5 ربیع الاول در حقیقت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ 28 سفر ہو یا 5 ربیع الاول، درمیان میں یہی جمعہ بنتا ہے۔ اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آج ہم جامع مسجد کھجور والی، جو اس علاقے کی مرکزی جامع مسجد ہے، ہم پورے علاقے کی طرف سے خطاب جمعہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر پاک کر کے ان کی شہادت کا دراصل آج ہم دن منا رہے ہیں، اور ان کا ذکر لوگ خدا جانے کیوں نہیں کرتے، حالانکہ یہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں، جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، تو آپ کے بعد 6 ماہ تک حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ رہے تھے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آپ کے بڑے نور نظر لخت جگر امام حسن مجتبیٰ یہ خلیفہ رہے، اور مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اور خلافت کی بیعت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا امام نہیں ہے امام حسن، یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا بھی امام ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ حضور کے خاندان، حضور کے نسب میں سے وہ بڑی شخصیت ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام کا نسب چلا، اور حسنی سادات قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کی اولاد اور نسب اور آل کہلائے گی، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بڑے فرزند ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کا لفظ ہم کیوں بولتے ہیں؟ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم کے موقع پر حضور نے ہاتھ بلند کیا مولا علی کا، اور خود اپنا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں، اور حضور نے فضا میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولانا طارق جمیل جن کا تعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر سے ہے، رمضان المبارک سے قبل انہوں نے ایک اجتماع عام میں یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور ہم سے بہت بڑی ایک بھول ہوئی کہ ہم حضرت علی ہی کہتے رہے۔ تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ آج کے بعد میں حضرت علی نہیں کہوں گا، مولا علی کہوں گا۔ یہ انٹرنیٹ پہ ان کا کلپ موجود ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ متفقون علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں،
اور مولانا طارق جمیل نے کہا کہ آج کے بعد میں حضرت علی نہیں کہوں گا، مولا علی کہوں گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اگلی بات جو مولانا طارق جمیل نے کہی، اور جب انہوں نے حضرت علی کو مولا کہا تو ان کے سامعین کے لیے تو ایک نئی بات تھی نا، وہ ایک دم سے ان کے چہروں پہ حیرانگی آ گئی نا۔ جیسے میں جمعے میں کوئی ایسی بات کر دوں جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے مسلک و عقیدے کے نہیں، تو آپ حیران تو ایک دفعہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ ان کی زبان سے حضرت علی ہی سنتے رہے، آج یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ تو سب سامعین جب حیران ہوئے تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں آپ کے چہرے پہ حیرانگی دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے چہرے پہ حیرانگی دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ کہا کہ آپ یہ کہیں گے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں تو شیعہ صحیح کہتے ہیں۔ یہ مولانا طارق جمیل کے لفظ ہیں انٹرنیٹ پہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ حضرت علی کو شیعہ جو ہیں وہ مولا علی کہتے ہیں، تو وہ صحیح کہتے ہیں، اس لیے پھر حدیث پڑھی من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے کی کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور ہم نے کبھی حضور کی اولاد کا ذکر نہیں کیا۔ یہ مولانا طارق جمیل کے لفظ ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ نے سنے بھی ہوں گے، نہیں سنے تو دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی رہی ہے کہ ہم نے حضور کی اولاد کا کبھی ذکر نہیں کیا، اور ساتھ اپنے مجمع سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی بندہ تعریف کرے، اگرچہ اس میں وہ خوبی نہ پائی جاتی ہو، اس میں خرابیاں پائی جاتی ہوں، جب کوئی آپ کی اولاد کی تعریف کرے گا تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ تو مجمع نے کہا کہ خوش ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ حضور کی اولاد ہو اور اس کی جب ہم تعریف و توصیف کریں گے تو گنبد خضرا کے مکی کتنے خوش ہوں گے۔ تو حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ہر کوئی بیان کرتا ہے، کسی کی نیت کوئی ہو، مگر میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں فقط اس لیے ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب حضور کے خاندان کا ذکر کیا جائے، اور خاندان بھی کوئی معمولی خاندان ہے جنہیں اہل بیت اطہار کہا گیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب نسب منقطع ہو جائیں گے، جتنے رشتے ہیں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، الا نسبی، صرف میرا نسب باقی رہے گا، باقی سب نسب ختم ہو جائیں گے۔ یہ حضور کی اہل بیت، حضور کی آل۔ آج چونکہ ذکر کرنا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، یہ حدیث تو اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ امام حسن امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو اکثر سنا نا آپ نے۔ تو حضور نے دونوں کے لیے جنت کے جوانوں کے سردار کا لفظ استعمال فرمایا، اور امام حسن مجتبیٰ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس بات کو نظر انداز نہ کیجئے اور ذہن میں رکھیے، بلکہ دل پہ نقش کیجئے کہ امام حسین کے بھی امام ہیں امام حسن، اور حضور نے خاص طور پر ان کے لیے کیا فرمایا، قابل توجہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت امام حسن جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور نے وصال ہوا میرے نبی کریم علیہ السلام کا، اس وقت امام حسن مجتبیٰ کی کل عمر جو تھی 7.5 سال تھی۔ 7.5 سال کے بچے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، مگر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ذخیرہ احادیث میں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شعور اور ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ ذخیرہ احادیث کے اندر کم و بیش 13 احادیث مبارکہ حضرت امام حسن سے مروی ہیں۔ 13 سال، 13 احادیث 7.5 سال کی عمر میں،
جس نے ذہن میں حفظ کی تھی، نقش تھی، اور حضور کے وصال کے بعد ان مرویات کی تعداد جو ہے وہ 13 بنتی ہے جن حدیثوں کے راوی حضرت امام حسن مجتبی ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا، غور سے سنیے ذرا۔ حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ پہلے دونوں کے لیے سید کا لفظ استعمال، سیدا شباب اہل جنہ، اب یہاں واحد کا صیغہ ہے، ابنی ھذا سید۔ امام حسن مجتبی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور لعل اللہ، مجھے یقین ہے، ان اللہ یصلح بین الفریقین بحسن مجتبی۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضور نے ارشاد، سید کا لفظ بھی بول، میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں فریقین کے درمیان صلح ہوگی، اور صلح اللہ تبارک و تعالی صلح کرائے گا۔ اور وہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وہ امام حسن کا حضور نے نام لیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی خلیفہ بنے اور مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اس وقت دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ تھا، کیونکہ مولا علی کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی کے دور تک دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایسے حالات خراب ہوئے، ایسے معاملات جو ہیں فتنوں کا شکار ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا، اور امام حسن مجتبی اس وقت سے لے کر اپنے والد گرامی کے ساتھ کوفہ میں مقیم رہے، 6 مہینے خلافت کی مسند پہ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ خلافت سے دستبردار ہوئے، خلافت کو خود چھوڑا، خود خلافت سے دستبردار ہوئے، کیونکہ حضور پیشین گوئی فرما چکے تھے کہ میرے اس بیٹے جو سید ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑوں گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو وہ صلح ہوتی ہی تب تھی جب آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے فتنے اور شر کا دروازہ بند کرنے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور دستبرداری کے بعد پھر آپ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ پھر زندگی بھر آپ پھر کوفہ میں نہیں گئے، باقی ساری زندگی حضرت امام حسن مجتبی نے پھر مدینہ منورہ میں بسر کی۔ اور آپ کو سن 49 ہجری میں، سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، ہجرت کے 3 سال مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ربیع الاول کی 5 تاریخ کو، جو اکثر محققین کی رائے میں 28 صفر کی بھی روایت ہے، مگر جو محققین ہیں ان کے نزدیک 5 ربیع الاول تاریخ شہادت ہے۔ اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، 6 مرتبہ، 1 مرتبہ شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، 1 مرتبہ کھجوروں میں زہر ملا کر کے دیا گیا، اور 1 دفعہ اور کسی کھانے پینے کی چیز میں 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ اور جب زہر دیا جاتا تو چیز کھاتے ہی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو جاتی، آپ حضور کے روضہ اطہر پہ تشریف لے جاتے، وہاں جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تو زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امام حسن مجتبی کو صحت یابی عطا فرماتا۔ آخری بار جو زہر دیا گیا وہ انتہائی خطرناک قسم کا زہر تھا۔ یہ ہیرا جو ہوتا ہے، ہیرے کی کنی جو ہے اسے پیسا گیا، اور پیس کر پانی کی سراہی آپ کے زیر استعمال جو تھی، جس سراہی کا آپ پانی استعمال کیا کرتے تھے، امام حسن مجتبی کی
سراہی کے اندر ہیرے کی کنی پیس کر اس کے اندر ڈال دی گئی۔ جیسے ہی آپ نے سراہی سے پانی پیا، پیتے ہی حلق سے لے کر ناف تک ایسے جیسے اندر پھٹ گیا ہے، اور آپ کا جگر بھی پھٹ گیا، اور ایسی دل جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، انتڑیاں کٹ گئی، اور یہ آپ کی شہادت کا سبب بنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر بھی اشاروں کنایوں کے اندر حضور نے فرما دی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ شہید شہادت کا جام نوش فرمایا۔ دیکھیے یہ کیسی ہستیاں ہیں، یہ کیسے نفوس قدسیہ ہیں۔ خلافت سے دستبرداری بھی امت میں انتشار اور افتراق اور فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے آپ دستبردار ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور زندگی بھر پھر آپ کوفہ نہیں گئے، نہ اقتدار کی خواہش نہ تمنا۔ اب ذرا دیکھیے کہ آپ کا وجود برداشت نہ کیا خارجیوں نے، تو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہی آپ کی شہادت کا ظاہراً سبب و ذریعہ بنا۔ جب دیکھا کہ بہت زیادہ نکاہت اور زہر جو ہے پورے جسم میں سرایت کر گیا، جگر پھٹ گیا، انتڑیاں کٹ گئی، اور ناف سے لے کر حلق تک سارا نظام جو ہے ایسے تھا جیسے کاٹ دیا گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شہید کربلا نواسہ رسول، آپ نے دروازے کی کنڈی لگائی اور کہا بھائی جان میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، کس نے زہر دیا۔ دیکھیے بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہو نا کہ تم بدلہ لوگے، اس شخص کو مار دو گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا ہاں بالکل، میں اس کو جان سے مار دوں گا جس بدبخت نے آپ کو زہر دیا ہے۔ سنیے جواب کیا دیتے ہیں۔ پورے جسم خون بہہ رہا ہے، اور پھر فرما کیا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے گمان میں جس شخص نے مجھے زہر دیا ہے اس کا نام میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انسانی جان جو ہے اس کا خون بہایا جائے اور وہ قتل ہو، اور میرے بدلے میں وہ قتل کر دیا جائے، یا میری وجہ سے اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میں کبھی بھی یہ اسے پسند نہیں کرتا، یہ امام حسین نے فرمایا۔ اور اگلی بات غور سے سن لیں، اور اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا، اگر میرے گمان غلط ہوا تو پھر ایک ناحق خون جو ہے وہ میرے گردن پہ آئے گا کہ اس نے زہر نہیں دیا اور وہ میرے بدلے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میں ہرگز نام نہیں بتاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روح مبارک کے پرواز ہونے تک بار بار پوچھتے رہے، مگر آپ نے قاتل کا، زہر دینے والے کا تعین نہیں فرمایا۔ اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ خون خرابے سے امت بچ جائے، فتنہ و فساد کا دروازہ نہ کھلے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ۔ ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اتنے سخی تھے کہ آپ غور کیجئے کہ اس زمانے میں اگر کسی کو 1,00,000 روپیہ خیرات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو آپ دیکھیے سخاوت میں اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو کبھی کبھار 1,00,000 دراہم صدقہ و خیرات ایک ہی شخص کو دے دیتے تھے۔ کوئی سائل اور حاجت مند ضرورتیں لے کر آتے تھے، تو آپ نے، روایات میں آتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں 3 سے 4 مواقع ایسے آئے کہ سائل آیا اور آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 1,00,000 دراہم جو ہیں وہ انہوں نے ایک وقت میں ایک ہی شخص پر خرچ کی اور خیرات کی۔ اور جب شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے جب حساب کتاب کیا گیا تو آپ مقروض نکلے تھے، یعنی آپ کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
قرض بھی لینا پڑتا تھا تو وہ قرض لے کر بھی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. اور دراصل یہ سیرت نبوی کا ایک پہلو تھا، ایک عنصر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہزادے امام حسن کو عطا کیا تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں، حیات ظاہریہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کئی لوگ جب ہاتھ پھیلاتے کچھ مانگنے کے لیے آتے تو نبی کریم علیہ السلام قرض لے کر اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے تھے. یہ سیرت کا نمایاں پہلو تھا. بڑے سخی، عبادت گزار، اور عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں جو عمر مبارک آپ نے پائی وہ 45 برس اور 6 ماہ اور کچھ دن آپ کی عمر تھی جب آپ نے شہادت پائی تھی. 45 برس 6 ماہ اور کچھ دن اوپر تھے جب آپ نے شہادت. اس 47 سالہ زندگی میں آپ نے 25 حج فرمائے، اور وہ سارے کے سارے حج پیادہ یعنی پیدل حج کیے تھے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کا فاصلہ کم ہے کوئی؟ جی تو دیکھیے ذرا کتنے کلومیٹر ہے جی؟ 435 کلومیٹر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ. 1 2 5 حج نہیں، 25 حج فرمائے، اور وہ بھی پیدل چل کر. ایک حج کے موقع پر یہ نہیں تھا کہ سواریاں ہوتی تھی، خادم سواریوں پہ ہیں اور منزلوں پہ جا کے قیام ہوتا تھا. ایک حج کے موقع پر عجب معاملہ ہوا کہ حج کے لیے پیدل 25 حج مدینہ منورہ سے پیدل فرمائے، اور ایک مرتبہ اتنے پاؤں مبارک متورم ہو گئے کہ آپ حیران ہو گئے غلام دیکھ کر. ان کا حضور خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کیجئے، یہ سواریاں ساتھ خالی چلتی ہیں، ان کے اوپر سوار ہو جائیں، آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی. آپ نے فرمایا تم میری فکر نہ کرو، جب ہم مکے میں پہنچیں گے تو ایک حبشی وہاں ملے گا. جس غلام نے یہ بات کی تھی اسے فرمایا جب حج کرنے جائیں گے تو مکے میں ایک حبشی ملے گا، وہ تیل بیچ رہا ہوگا، اس سے جا کر تیل خرید لینا، جسے مالش کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو واقعی ایک حبشی جو ہے وہ تیل فروخت کر رہا تھا. وہ تیل جب لئی، آپ کی کرامات میں ذکر کیا گیا، جب تیل خریدنے لگا تو اس نے پوچھا حبشی نے کہ یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کہا امام حسن مجتبیٰ کے لیے. وہ تیل بیچنے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے زیارت کراؤ، میں خود تیل پیش کرتا ہوں. جب وہ گیا تو اس نے کہا حضرت یہ میری طرف سے نظر قبول فرما لیجیے، یہ نظر ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں میں ایسے نہیں لوں گا، ایسے نہیں لوں گا، اس کے پیسے لو. اس نے کہا بس آپ ایسا کیجئے، پیسے میں نہیں لیتا، آپ دعا فرما دیں، میرے گھر بچی بچہ ہونے والا ہے، تو آپ یہ دعا کر دیں کہ خیر سے بچہ ہو، خیر خیریت سے بچہ ہو، کیونکہ زچہ بچہ دونوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے ولادت کے مرحلے میں. تو آپ دعا کر دیں کہ خیر سے بچہ بچی جو بھی اللہ نے دینا ہے خیر سے ہو جائے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے. اب وہ جب حبشی اپنے گھر میں گیا، داخل ہو رہا تھا تو ان کی نوکرانی مبارک دے رہی تھی، مبارک ہو تمہارے ہاں اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا. وہ جو کمالات نبوی تھے اس کا پرتو حضرت امام حسن مجتبیٰ تھا. اور آج ہم ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں. لوگوں کو بھی اپنے آپ کو قوت برداشت ختم ہو گئی، تحمل ختم ہو گیا، صبر ختم ہو گیا. لیکن سنیے امام ایسے ہی خطبات جمعہ میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، ایسے ہی جنت کے جوانوں کے سردار گھر بیٹھے نہیں بن گئے. مروان جب مدینہ منورہ کا حاکم بنا نا، گورنر مروان، تو وہ جمعے کے خطبے میں مسجد نبوی میں مولا علی کے خلاف تقریریں کرتا تھا. بدبخت جمعے میں حضرت مولا علی کے خلاف تقریریں اور بکواس بازی کرتا تھا مروان. امام حسن مجتبیٰ مجمع میں بیٹھ کر سنتے رہتے تھے
اور کبھی آپ نے اس کو اس کے جواب میں برا بھلا نہیں کہا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ ایسا صبر کر کے دکھایا، قوت برداشت، تحمل اور بردباری کا امت کو ایسا سبق دیا کہ دیکھو رسول اللہ کے شہزادے جن کو حضور نے بیٹا کہا، جن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، فرمایا یہ گلشن دنیا میں، میرے گلشن دنیا میں دو پھول ہیں، حسن بھی میرے گلشن دنیا کا پھول ہے، حسین بھی میرے گلشن دنیا کا پھول ہے۔ ان کی صبر و تحمل کا یہ عالم تھا۔ حاضر محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بڑی مقام عطا فرمائے۔ ربیع الاول کی 5 تاریخ کو میں یہ چاہوں گا، یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، مگر اس سے اتنی بات سمجھ لیں کہ آقا کریم گنبد خضرا میں کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے جب اس دن امام حسن مجتبیٰ کی یاد منائیں گے۔ اپنے گھروں میں میلاد شریف کا مہینہ تو آ ہی رہا ہے، اس کی برکتیں بھی سمیٹنی ہیں انشاءاللہ۔ آج رات سے ہی وہ رحمتوں برا مہینہ اس کا آغاز ہوگا، پھر پورا ربیع الاول نہیں، پورا سال پھر یہ سلسلہ میلاد کا چلتا رہتا ہے۔ میں نے اس پر جان رحمت رسالہ جو میری زیر ادارت نکلتا ہے، اس کا تازہ پرچہ نومبر کا شمارہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر دستیاب ہوگا۔ اس میں علامہ کوکب نورانی اوقاڑوی کراچی والے، ان کا میلاد النبی پہ بڑا جامع مضمون ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے کہ میلاد شریف یہ کیوں منایا جاتا ہے، یہ کہاں کہاں لکھا ہے، اس کے منانے کے فائدے کیا ہیں، اور میلاد شریف شروع کیسے ہوا، قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا جامع مضمون میلاد شریف۔ اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آدمی اس مضمون کو مکمل غور سے پڑھ لے تو کبھی بھی اس کے ذہن میں میلاد النبی کے بارے میں کوئی غلط خلش پیدا ہو نہیں سکتی۔ اور اس سے اگلا مہینہ ربیع الثانی کا ہے، جو غوث اعظم کے وصال کا مہینہ ہے، جس مہینے میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے، غوث اعظم کا عرس ہوتا ہے، اور ہر مہینے ان کی 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے۔ تو اس رسالے کے اندر یہ ربیع الاول اور ربیع الثانی کا مشترکہ شمارہ ہے، اس میں بڑا جامع مضمون مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کا 11ویں شریف کا ثبوت مکمل مضمون ہے، میلاد شریف میں مضمون ہے، دیگر عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے مضامین ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، بہت سے اچھے اچھے مضامین اس میں دیے گئے ہیں۔ جاتی دفعہ ایک ایک پرچہ خرید کے لے جائیے، اور میلاد شریف کا مضمون اور 11ویں شریف کا ثبوت اسے غور سے میں چاہوں گا کم از کم 2 مرتبہ دونوں مضامین کو از اول آخر پڑھ لیجئے، تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں اور حقائق تک ہماری رسائی ہو۔ آج کے خطاب جمعہ میں جو وقت تھا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن آج ہم نے منایا، الحمدللہ ان کا ذکر کیا، اور آپ کی نماز جنازہ کے بعد آپ کو جنت البقیع شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء حضرت خاتون جنت کے پہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اور آج مدینہ منورہ کے زائرین مدینہ منورہ جب جنت البقیع شریف میں زہرا پاک کی قبر انور تربت مطہرہ پر سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر عشاقان رسول جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے ذکر کی برکت سے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا